الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہمارے مسلم نوجوان، بوڑھے اور بچوں کے لیے ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو کچھ اس قدر بنا لیا ہے کہ اس زندگی کو سوچ کر بھی افسوس ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اتنی حد تک گر سکتے ہیں، مسلمان اتنی حد تک نیچے جا سکتے ہیں، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا کیریکٹر کیا اس قدر مجروح، اس قدر نیچا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں مولانا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کیوں روک لی؟ آسمانوں کی طرف اپنی نگاہوں کو کر کے اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ خطرے میں ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ ہماری مسجد اور مدرسے خطرے میں ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ بیت المقدس خطرے میں ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ مسلمان خطرے میں ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف، اوپر کی طرف کر کے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنے والوں، اللہ کی رحمت کو تکنے والوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو، آج ہر وہ چیز، ہر وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کوئی معصوم بھی زنا اور چوری کرے گا تو اس سے بھی اپنی رحمت میں اٹھا لوں گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو آج مسلمانوں کے اندر زنا بھی موجود ہے، مسلمان زنا بھی کر رہا ہے، مسلمان چوری بھی کر رہا ہے، مسلمان بدکاری بھی کر رہا ہے، مسلمان چغلخوری بھی کر رہا ہے، عیب جوئی بھی کر رہا ہے۔ کون سی ایسی غلطی ہے، کون سی ایسی خطا ہے جو مسلمانوں کے اندر نہ پائی جاتی؟ ہر وہ برائیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اتنی برائیوں کو لے کر کے جب اللہ فرماتا ہے زنا اور چوری اگر کوئی معصوم بھی کرے گا تو اس پر سے بھی اپنی رحمت میں اٹھا لوں گا، تو ہم اور آپ تو ہمارے اندر زنا اور چوری گھر کر گئی ہے، تو ذرا سوچئے اللہ کی رحمت ہم پر کیسے آ سکتی ہے؟ مسلمانوں کا کیریکٹر، مسلمانوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی نگاہیں ایسی ہو چکی ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھتی ہوئی چلتی ہیں کہ کہیں سے کچھ حاصل ہو میں اس کو اٹھا لوں۔ آج کل میری مائیں اور بہنیں بھی اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہیں، ٹریننگ دیتی ہیں، بچے کو لے کر چل رہی ہیں راستے میں، 1 روپے کا سکہ ملتا ہے، بچے کو بولتی ہیں بیٹا اٹھا لے اس کو۔ بیٹا وہ 1 روپے کا سکہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ 1 روپے کا سکہ قیمتی نہیں ہے، لیکن یہ ماں کی جو تربیت ہے، ماں جو اپنے بچے کو تربیت دے رہی ہے، یہ غلط ہے۔ آج تو اپنے بیٹے کو چوری کرنے کی طرف راغب کر رہی ہے، اپنے بچے کو چوری کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اپنے بچے کو چوری کی ٹریننگ دے رہی ہے، سبق دے رہی ہے۔ وہ 1 روپے کا سکہ کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی قیمتی رقم نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو چوری کی طرف راغب کر رہی ہے۔
آج تو مسلمانوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے، ادھر ادھر کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے، آج مسجدوں کا حال، ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی چوریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہماری مسجدوں میں بھی چوریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد کے لوٹے کو، مسجد کے جو جگ ہوتے ہیں، مسجد میں جو مگ ہوتے ہیں استنجا خانے کے یا وضو خانے کے، اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ کیا مسجدوں میں چوریاں کرنے کے لیے کوئی غیر آتا ہے؟ مسجدوں سے سامان اٹھانے کے لیے کوئی غیر آتا ہے؟ نہیں، یہ مسلمان ہی ہیں جو مسجدوں سے لوٹے اٹھاتے ہیں، مسجدوں سے مگ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسجدوں کے مگوں کو اور جگوں کو اور لوٹوں کو زنجیر سے باندھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور جو پیاؤ، جو پانی پلانے کا کام کرتے ہیں، وہاں پر جو گلاس رکھے ہوتے ہیں وہ بھی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس کی ڈر سے؟ کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ ایک دور ایسا تھا جس دور میں مسلمانوں کی توتی بولتی تھی، مسلمانوں کا یہ عالم تھا، مسلمانوں کا یہ وہ مقام تھا، مسلمانوں کا وہ مرتبہ تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، دلی کی سرزمین ہے، جامع مسجد ہے دلی کی۔ ایک انگریز آیا جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک پیر سے لنگڑا، جس کا پیر کٹا ہوا تھا، پیر سے معذور، وہ مسجد کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ جب اس انگریز نے دیکھا تو اپنی جیب سے بٹوا نکالا، پرس نکالا اس کو بھیک دینے کے لیے۔ نکالنے کے بعد میں اس نے کچھ چند روپے اپنی جیب سے نکالے، اور نکالنے کے بعد میں اس بھکاری کو، اس فقیر کو دیا جس کا پیر کٹا ہوا تھا، اس کو دیا۔ دینے کے بعد میں اس نے اپنا بٹوا اپنی جیب میں رکھنے کی بجائے، اس نے سوچا پیچھے والی جیب میں رکھ رہا، وہ اپنی جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ اس کا بٹوا زمین میں گر گیا، اس کے جیب میں جانے کے بجائے زمین میں گر گیا۔ اس کو لگا کہ میرا بٹوا میری جیب میں چلا گیا، لیکن زمین میں گر گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے جانے کے جب وہ چلا گیا تو اس فقیر کی، اس بھکاری کی نظر اس پر پڑی، اس بٹوے پر پڑی، تو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ بٹوا کسی اور کا نہیں، اسی انگریز کا ہے جس نے مجھے بھیک دی ہے۔ اب اس بھکاری نے اس بٹوے کو رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد مجال نہیں اس نے اس کو کھول کر بھی دیکھا ہو۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کا دل، مسلمانوں کا قلب، مسلمانوں کا ذہن اتنا پاک و صاف تھا، مسلمان اتنی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ایک دور ایسا بھی تھا۔ وہ چلا گیا، جانے کے بعد اب اس کی نگاہیں روزانہ منتظر رہتی۔ وہ مسافر آدمی تھا، وہ سفر کر گیا، وہ چلا گیا، روزانہ آتا، اس پرس کو، اس بٹوے کو روزانہ لے کر کے آتا جامع مسجد کے گیٹ کے سامنے، وہ جہاں بھیک مانگتا تھا وہاں پر روزانہ لے کر آتا، لیکن وہ انگریز اسے نظر نہیں آیا۔ کافی عرصے گزر گئے، کافی عرصے کے بعد وہ انگریز آیا۔ انگریز نے تو اس کو نہیں پہچانا، لیکن اس بھکاری نے اس انگریز کو پہچان لیا، تو اس سے سوال کرتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کسی بھکاری کو تم نے بھیک دی تھی؟ اس انگریز نے کہا کہ ہاں میں نے بھیک دی تھی۔ اس کے بعد اس بھکاری نے پھر پوچھا کہ کیا وہ جو بھکاری تھا اس کے پیر کٹے ہوئے تھے؟ اس نے کہا ہاں کٹے ہوئے تھے۔ کیا پھر اس بھکاری نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کیا اس دن تمہارا بٹوا کہیں گر گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میرا بٹوا اس دن گر گیا تھا۔ تو اس بھکاری نے، اس غریب انسان نے، اس غریب شخص نے اس کے بٹوے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ یہ بٹوا تمہارا ہے اور تمہارے حوالے میں کر رہا ہوں، اس کو تم قبول کرو، اس کو تم لے لو۔ جب انگریز نے لیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ آیا تھا۔ اور بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا بٹوا اور اس میں پیسہ اتنا ہو کہ کئی سالوں تک اس کا گزارا چل سکے اور وہ اس کو جو ہے واپس کر دے۔ انگریز نے ہکے بکے ہو کر کے اس بھکاری سے کہا کہ بھکاری تیرے پاس تو روزانہ بھیک مانگتا ہے، اگر تو اس کو رکھ لیتا تو تیرے کئی مہینے کے خرچے چل جاتے،
کئی کام تیرا ہو جاتا. تو اس نے جواب کیا دیا, کتنا پیارا جواب دیا وہ بھکاری. اس نے کہا میں غریب تو ضرور ہوں, میں غریب تو ضرور ہوں, لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی کی امانت میں خیانت کر لوں. تم نے مجھے بھیک دی تھی, تمہارا بٹوا گر گیا تھا, اور اس بٹوے کو میں نے رکھا, اور اس میں سے میں اگر اس میں سے ایک پیسہ بھی نکالتا تو یہ امانت میں خیانت ہو جاتی, اور اگر یہ خیانت ہو جاتی تو میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو کیا جواب دیتا. اس نے کہا کہ اگر تم رکھ لیتے, تم کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, تم کو کوئی جانتا نہیں, تم رکھ لیتے, کون تم کو پکڑنے آتا. لیکن کہا نہیں, دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی ہے, دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی ہے, لیکن اللہ اس کا حبیب دیکھ رہا ہے. اور جس کو تم مانتے ہو, حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم, کل بروز محشر میں چند روپے تو برداشت کر سکتا ہوں, یہ چند روپے کی لالچ تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر شرم سے جھک جائے. تم جس نبی کو مانتے ہو, حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, جس کو تم مانتے ہو, میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے نبی کے سامنے, نبی تو وہ میرے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, ہم سب کے ہیں, لیکن کل بروز محشر تمہارے نبی کے سامنے ہمارے نبی شرمسار ہو جائیں. میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہے. میں زندگی بھر غریب رہ سکتا ہوں, لیکن نبی کی شان میں نبی کو کوئی تکلیف پہنچے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. پہلے کے مسلمان تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی کی عظمت, نبی کی عزت رکھنے کے لیے نبی سے اتنا اس قدر پیار تھا, نبی سے اس قدر محبت تھی کہ نبی کے شان میں کوئی بے ادبی بھی کرے تو یہ گوارا نہیں تھا. آج مسلمانوں کا حال, مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں, مسلمان اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں, ہمارا کردار, ہمارا افعال, ہمارا قول, ہمارا عمل کیا ہو چکا ہے, ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں. ہمارا راستہ صحیح نہیں ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ قرآن مقدس روزانہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو روزانہ 5 وقت اپنی تلاوت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, تو سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ موجود ہیں, سورہ موجود ہے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ بھٹکے ہوں کا. کس پر انعام ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے انبیاء کرام پر, انعام ہوا ہے صحابہ کرام پر, انعام ہوا ہے شہداء کرام پر, انعام ہوا ہے اولیاء کرام پر. کیوں ہوا ہے انعام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ذہن تھا, ان کا جو دماغ تھا, ان کا جو دل تھا, وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا. جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی تھی وہی کام کرتے تھے, اور جس چیز میں اللہ راضی نہیں ہوتا تھا وہ کام بالکل قطعی نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے ان پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی تھی, اللہ کا انعام بھی ہوتا تھا. آج مسلمان بھی اگر اسی راستے پر چل پڑے, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر مسلمان بھی چل پڑے, تو میرا یقین ہے, میرا دعویٰ ہے, اللہ رب العزت ہم پر بھی رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا, ہم پر بھی رحم و کرم کی بارشیں فرمائے گا. اگر ہمارا حال اسی طریقے سے رہا, ہم اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارتے رہیں, ہم چوری اور چکاری اور بدکاری اور زناکاری میں گزارتے رہے, تو ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جس دور میں ہمارا نام و نشان مٹتا ہوا نظر آئے گا. ہم مٹ جائیں گے, ہمارا نام و نشان اور آپ سے ختم ہو جائیں گے. اگر یہی حال ہمارا اور آپ کا رہا, اگر ہم اسی طریقے سے برائیاں کرتے رہیں, اسی طریقے سے عیب جوئیاں کرتے رہیں, اسی طریقے سے زناکاریاں کرتے رہیں, اسی طریقے سے اگر چوریاں کرتے رہیں, تو ایک دن ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ رب العزت کی رحمت کا انتظار ہے, اللہ رب العزت کے کرم کا انتظار ہے. تو اللہ رب العزت نے جو فرمان جاری فرمایا ہے, اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا, ہمیں اس پر کثرت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں, مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں, اولیاء کرام کے چاہنے والوں,
اگر انعام، اگر رحمت کا انتظار ہے تمہیں، اگر تم دیکھ رہے ہو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں کر کے کہ اللہ رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، تو اللہ اس کے حبیب کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کرو، اس پر چل پڑو۔ جس دن تم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اسی دن سے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہونی شروع ہو جائے گی۔ جو ہماری ماں بہنوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، ہمارے مساجد، ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے مدرسے خطرے میں ہیں، اللہ کی رحمت اگر نازل ہونا شروع ہو گئی تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو طاقت مسلمانوں کو کبھی ذلیل و رسوا کر سکے۔ ہم اپنے آپ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ایک چائے پر ہم بک جاتے ہیں، ایک چائے کے لیے ہم بک جا رہے ہیں، چند روپیوں کی لالچ میں ہم بک جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھ رہے ہیں، ایمان کو بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو کہ مسلمانوں کا مقام کیا تھا، مسلمانوں کا مرتبہ کیا تھا، مسلمانوں کی اہمیت کیا تھی، مسلمان کس قدر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ چوریاں کرتے پھریں، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتے پھریں، دوسروں کو ستاتے پھریں، بھائیوں کو مارتے پھریں، مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمانوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کر گزریں۔ مسلمانوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مسلمان دوسروں کی عیب جوئیاں کرتے رہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے آتے جاتے لوگوں پر طنز کستے رہیں۔ مسلمانوں کا یہ کردار، مسلمانوں کا یہ فعل، مسلمانوں کا یہ خلوص نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ اخلاق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اخلاق تو ایسا ہے کہ مسلمان اگر بولے تو اس کے لبوں سے نور کے قطرے ٹپکنے لگے۔ مسلمان اگر اپنے چہرے کو کسی کے سامنے کرے تو اس کے چہروں سے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ کے اخلاق کو دیکھتا، آپ کے کردار کو دیکھتا، آپ کے افعال کو دیکھتا تو آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان، حضرت سیدنا حضرت سیدنا مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محبوب الاولیاء، حضرت سیدنا تاج الدین اولیاء، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے یوں ہی اسلام کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، بلکہ اللہ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت بھی دی ہے، دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تبلیغ بھی کی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی مشن، ہمارا اور آپ کا بھی کردار کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی نقصان نہ ہو۔ ہم چوریوں سے دور رہیں، زناکاریوں سے دور رہیں، بدکاریوں سے دور رہیں، اور جس دن ہم ان تمام کاموں سے، ایسے کاموں سے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ایسے کاموں سے ہم دور ہو گئے تو یقین مانیے کہ ہمارا مقام بھی اونچا ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول کی رحمت و برکت کا نزول ہم پر ہونے